السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قریبا۔ یقیناً اللہ تعالی مومنوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر تسلی نازل فرمائی اور ان کو فتح قریب کا اعلان کر دیا۔ وہ داماد نبی جسے ہم عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جسے ہم عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، اسے اثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ انہیں کی خاطر بیت رسول اللہ نے لی تھی، انہیں کی خاطر بیت رسول اللہ نے لی تھی، جسے خود حق تعالی بیت رضوان کہتے ہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا برہانہ و اما نوالہ دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، سید العالمین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام۔ زیوکار حضرات، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور معززات روحانی بہنوں، معززات روحانی بیٹیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان ہے، مالک دا بڑا فضل ہے۔ تہاڈا آنا اللہ مبارک فرمائے، میریاں روحانی بہناں، روحانی بیٹیاں دا آنا بھی اللہ مبارک فرمائے۔ 18 ذوالحج دے حوالے دے نال آج 19 ذوالحج ہے۔ یہ جو ذوالحج دا مہینہ ہے بڑیاں ہی تاریخاں یاد کرواندا ہے۔ بابا ابراہیم دے اوصاف، قربانی دے اوصاف، حج دے اوصاف، صدقے خیرات دے اوصاف، اور روزے جو 9 روزے نے، 9 ذوالحج دا روزہ یوم عرفہ دا یاد کرواندا ہے۔ اللہ والو تہاڈے نال مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں تہاڈی اجازت دے نال کہ اللہ دے داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوہرے داماد جنہاں نوں ذوالنورین بھی اسے ہی حوالے دے نال کیا جاندا ہے، اور کون ہستی کائنات دے اندر جو ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام تو بعد
سب تو پہلا اللہ دے دین دی خاطر ہجرت کرنے والے صرف اللہ دی رضا دی خاطر پہلا جوڑا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ۔ ذی وقار حضرات، بڑے ہی مختصر وقت دے اندر نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بہت بڑی تاریخ میں ہسٹری لکھی ہے۔ انہاں دا سب تو پہلا جو اوصاف ہے، اعزاز ہے کہ اج بھی مدینہ منورہ دے پٹواریاں دے کولو جا کے وہ کاغذ اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ لکھتی ہے، انگریز لکھتا ہے کہ مدینہ منورہ دے اندر جو لوگ زمین نو فروخت کرتے سن، سیل کرتے سن، جو پٹواری کاغذ نامے لکھتے سن، اج بھی جا کے وہ پٹوار نامے دیکھ لو، عثمان ذو النورین دے نام جگہ موجود ہے۔ جو باغات سن وہ کنورٹ ہو کے ہوٹل بن گئے، انہاں دی زکوٰۃ اج بھی عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی اج بھی نکل رہی ہے۔ یہ بہت بڑا اوصاف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ذی وقار حضرات، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھی پہنی سی، جس طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ایس انگل مبارک دے اندر انگوٹھی پہنی جنہ دے اوپر لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہاں تو بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انگوٹھی پہنی جنہ دی انگوٹھی تے لکھیا سی الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ دا بندہ میں، مینوں اللہ کافی ہے۔ اس تو بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہاں دے بھی اس انگل مبارک تے اس انگوٹھی تے آواز نہ چھن چھن کر رہی، اس انگوٹھی تے بھی انہوں نے بھی اپنا یہ نام لکھوایا۔ پھر سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس نے کو پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی انگوٹھی تے کیا لکھیا سی؟ انہوں نے لکھیا کہ میں انہوں دی انگوٹھی تے پڑھیا، لکھیا سی اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی دے سعادت کی اور موت دے شہادت کی۔ احینی سعیدا، میری زندگی سعادت مند والی بنا دے۔ سب تو بڑی جو سعادت ہے پوری کائنات دے اندر دوہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جو رشتہ جڑیا ہے، یہ پہلی انہاں دی ایجاد ہے۔ آئیے ذرا اسلام دے دائرے دے اندر ایک کس طرح داخل ہوئے نے، پھر میں اپنی بات نو مختصر وقت دے اندر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حافظ ابن کثیر نے ابن اساکر دے حوالے دے نال بات کیتی، انہوں نے بات نو لکھیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی طرف اس طرح آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا دعویٰ کیتا، چند لوگ جو مسلمان ہوئے۔ مثال دے طور پر ایک محلے دے اندر پتہ ہے کہ اللہ دے رسول نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، دوسرے محلے دے اندر نہیں پتہ بھی اللہ دے رسول نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ انہاں دی خالہ جو سکی خالہ ہے کنہاں دی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی مشہور اس وقت دے اندر کہنا سی، او دا نام ہے خالہ سعدہ بنت قریش۔ انہاں دے گھر دے اندر بیٹھیاں سن، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہروں تشریف لے کے آئے۔ جدوں انہاں دے گھر دے اندر آئیاں تے کہن لگیاں عثمان تو بہت خوش نصیب انسان ہے، تو بڑے بختہ والا انسان ہے۔ کون کہہ رہی نے؟ سعدہ قریظہ، انہاں دی سکی خالہ جو کہنا ہے جادوگر ہے، اس وقت دے اندر مشہور ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نے، تینوں ان قریب تیرے مقدراں دے اندر اللہ نے بڑیاں خوشیاں لکھ دینیاں نے، ان قریب اللہ تینوں بہت زیادہ انعامات تو نوازے گا، اللہ کریم تینوں بہت کچھ عطا کرے گا، اور تیرے نکاح دے اندر ایک ایسی خواتین، ایسی وہ عورت، ایسی وہ لڑکی آئے گی کہ دنیا دے اندر وہ خوبصورت اور پاک باز عورت ہوئے گی۔
یہ کون دس رہے ہیں؟ اسلام تو پہلا داخل ہون تو کلمہ پڑھن تو پہلا جنہ دوستانوں نیند آ رہی ہے نا وہ اٹھ کے وضو کر لو، وہ بہتر ہے۔ جھٹکے لگتے ہیں، انسان کمزور ہے، گرمی کے اندر نیند آ جاتی ہے، خاص کر یہ فطرتی بات ہے، جدوں اللہ اور رسول دی بات ہوئے نیند آ جاتی ہے، انسان دے بس دی بات نہیں ہے۔ جڑے سو رہے ہیں نا جنہوں جھٹکے نیند لگتے ہیں اٹھ کے وضو کر لو بہتر ہے۔ اگر گل دی 10-15 منٹ گفتگو کرنی ہے سمجھ نہ آئی، اللہ اکبر اللہ، انہوں نے کہا عثمان تیرے عقد دے اندر نکاح دے اندر ایک ایسی اس شخص دی بیٹی آئے گی جو دنیا دا عظیم ترین انسان ہوئے گا، وہ ایسا رشتہ استوار ہوئے گا کہ جدھر بھی وہ جائے گا کائنات اللہ دے قدمہ دے اندر کر دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی خالہ کی باتاں سن رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں۔ پھر کہنے لگی ہیں یا عثمان لکل جمال ولکل لسان والزار معه الدیان ارسلہ بحق الدیان وجاہ تنزیل الفرقان فاتبع لا تقد الاوطان، کہ عثمان اللہ ادھتے ایسیاں صورتاں نازل قرآن مجیدیاں فرمان گے حق اور باطل دی وہ قرآن تمیز کرتا ہوئے گا۔ پھر کہنے لگیاں محمد بن عبداللہ رسول من عند اللہ جا بتنزیلی یدعوہ الی الحق، وہ اللہ دی طرفوں حق لے کے نازل ہوں گے۔ پھر کہنے لگیاں مصباح و دینہ فلا وقرنہ قطع دخلتہ الدیا ما یسنتہ لو وقع دباہ السیادہ، کہنے لگیاں عثمان اور رسول دا جو مقدر ہے، ستارہ ہے، درخشندہ ہے، اپنے دین واسطے بڑا ہی کامل ہے۔ پھر کہنے لگیاں پوری اگر وہ اپنے مقصد دے اندر، ایتھے انہیں لفظ اگر دا لے آتا ہے، اگر وہ اپنے مقصد دے اندر کامیاب ہو گیا تو وہ دین پورا کامیاب ہوئے گا اور وہی دین واحد ہوئے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں حیران کن بات ہے سن کے میں باہر نکل آیا۔ جدوں میں باہر نکلیا تے سامنے ویکھیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف آ رہے ہیں، کیونکہ غیر مسلم سن، دین ابراہیم تے سن، لیکن دوستی سی ابو بکر صدیق نال بھی اور انہاں ساریاں دے نال بھی۔ اللہ اکبر اللہ کہنے لگے کہ جدوں میں ساریاں باتاں اپنی خالہ دیاں دسیاں تے ابو بکر صدیق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بالکل حق اور تسلیم ہے، یہ بات صحیح انہوں نے دسی ہے، تو کیوں نہ ہوئے اگر انیاں باتاں سن تو پہلے ہی میں تینوں اللہ دے رسول دے پاس نہ لے جاواں۔ کہنے لگے مینوں لے جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری گئے، آمنہ دلال در یتیم علیہ السلام نے پکڑیا اور آپ نے فوری فرمایا عثمان تینوں خبراں کو مل گئیاں نے۔ توجہ کرنا اس بات ہے، غیر مسلم دے کولو اللہ نے میرے پیغمبر دے پرچار توحید دے باری اپنی توحید اور رسالت دی گواہی دے دیتی۔ عثمان تینوں کسے بات کی خبر آئی ہے؟ علامہ ابن عساکر اور علامہ ابن کثیر، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ایڈرو گبن ایک انگریز جو غیر مسلمان ہویا، اس نے گواہی دیتی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر شیعہ دی کتاب کشف الغمہ قمی جلالین وہ دے اندر بھی یہ باتاں لکھیاں ہوئیاں نے۔ آئے میرے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ دیا فوری کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہو گئے۔ جدو مسلمان ہوئے 82 سال دی پوری عمر پائی، جمعۃ المبارک نو 18 ذوالحج یعنی کہ جمعۃ المبارک سی جدوں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جدوں انہوں نے ماریا تے خون اتنا نکلیا کہ قرآن دے اوراق نکلے تے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آئیے مختصر وقت دے اندر میں تہاڈے نال انہاں دی وہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کائنات دے اندر ہر بندے دی پسند ہوندی ہے، ہر بندے دی اپنی اپنی پسند ہے۔ تہاڈی اپنی پسند ہے، کوئی گوشت روسٹ کر کے کھانا چاہ رہے ہیں، کوئی شوربے والا، کوئی سبزی دے اندر شامل کر کے۔ اللہ نے ہر بندے نو اپنی اپنی اس زندگی دے مطابق پیدا فرمایا اور ہر منشا، ہر مٹی الگ الگ ہے، کوئی کتھوں دی مٹی ہے، کالی ہے، کوئی چٹی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے مجمع لگا، میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ مینوں تیناں چیزاں نال بڑا پیار ہے،
میں انشاءاللہ متواتر اللہ دے رسول دیاں 3 پسندیدہ چیزاں، ابو بکر صدیق دیاں 3 پسندیدہ چیزاں، عمر فاروق دیاں پسند دیاں 3 چیزاں، علی مرتضیٰ دیاں عثمان، اج موقع ہے عثمان ذوالنورین دا، تفصیلاً میں بیان کراں گا انشاءاللہ، لیکن اج عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے اپنی اپنی 3 خواہشاں بیان کیتیاں تے انہاں تو بعد عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے ذرا توجہ نال۔ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس دے اندر عثمان ذوالنورین کھڑے ہو گئے نے تے کی عرض کی تھی اللہ دے محبوب میں ساریاں خواہشاں اپنے بھائیاں دیاں سن لیاں، اللہ دے رسول مینوں بھی 3 چیزاں دے نال بڑا پیار ہے، میں بھی انہاں 3 چیزاں نوں پسند بہت زیادہ کرنا، تہانوں بھی اپنی اپنی پسند ہوئے گی، لکھ لو کاپی دے اوتے نوٹ کر لو، اپنی اپنی دین دے مطابق منشا کاپی تے ڈوری نوٹ کر دیو، اگر تسی اج نوٹ کرو گے انہاں صحابہ دیاں لہراں دے اندر ہی اٹھائے جاؤ گے، کوئی عشرہ مبشرہ دے اندر اٹھایا جائے گا، توجہ کرنا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اشبع میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینوں 3 چیزاں نال پیارے، سب تو پہلا میری دل دی تمنا میں لوگ بھوکے میرے کول آندے رہن تے رات دن میں انہاں دا کھانا انہاں نوں کھلاندا رہواں، کیسی بات ہے۔ پھر دوسرا عرض کیتی میرے محبوب کسوۃ آقا ننگے بدن والے لوگ آندے رہن میں انہاں نوں نویں کپڑے پہناندے رواں، تے پھر کی عرض کر دے پہنے اللہ دے محبوب تیسری تمنا اے وے تلاوت القرآن، آقا میرا دل کردہ ہے میں رات ہووے دن ہووے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں میں کردہ جاواں، کون عثمان بڑیاں حیاواں والے عثمان آنا سب تو پہلا کہ اللہ دے محبوب میرا دل کردہ ہے میں کھانا کھلاندا رواں، جنگ تبوک دا موقع آ گیا، آمنہ دلال علیہ السلام بار بار اعلان فرما رہے نے رومیاں دے نال حملہ کرنا ہے، او مسلمان کمزور نے، کمزور جماعت مخیر حضرات نو میرے آقا فرما رہے نے لوگو آؤ چندہ لے کر کے آؤ، رومیاں تے حملہ کرنا ہے، موقع جنگ تبوک دائے۔ لو جی ایک نوجوان کھڑا ہویا، سفید کلر دا او دا کلر وے، اتنا خوبصورت وے، لال داڑھی او دی مبارک وے، لال زلفاں نظر آ رہی نے، تے کی عرض کر دینے آلا میعتا بعیر و احلاسیہا و اقتابیہا فی سبیل اللہ، اللہ دے محبوب پیغمبر میں 100 اونٹ لدے لدائے مال دے نال با ساز و سامان گھوڑیاں سمیت اونٹاں سمیت علا میعتا بعیر و احلاسیہا و اقتابیہا، ہر جنگی سامان، ہر کھان والا سامان، ہر پہنن والا سامان میں 100 اونٹ اللہ دے رسے دے تقسیم کرنا وا۔ میرے محبوب آقا نے دیکھیا، آپ فرماندے نے بیٹھ جا نوجوان بیٹھ جا، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما رہے نے لے آؤ چندہ لے کر کے آؤ، آؤ آج پیسے لے کے آؤ نا، آؤ آج مال و زر لے کے آؤ۔ وہی نوجوان دباڑا کھڑا ہو گیا ہے، انگریز لکھدا پیا ایڈرو کی بن او کرا ہویا، پھر عرض کی تھی علا میعتا
200 اونٹ میں سازو سامان کو چاویاں سنے میں دینا وا 200 اونٹ تے پھر میرے آقا نے فرمایا نوجوان نہ بیٹھ جا وہ پھر بیٹھ گئے نے آمینہ دلال علیہ السلام نے پھر دوبارہ اعلان فرمایا اے لوگو او میرے صحابہ عمل کرنے والے نے حویلیاں قربان کرنے والے صحابہ اپنے بچوں کو کٹوانے والے صحابہ اپنی زمینوں کو قربان کرنے والے صحابہ ایک لفظ پہ میرے پیغمبر کہتے ہیں تم کود جاؤ وہ کود جاتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں حویلیاں چھوڑ دو وہ چھوڑ دیتے ہیں کیوں اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم جس در سے پیغمبر منع کرتا ہے رک جاؤ جو پیغمبر حکم دیتا ہے وہ مان لو او مسلمانوں عثمان ذو النورین میرے پیغمبر فرماتے ہیں اور بندہ کھڑا ہو جائے اور ہو جائے اللہ اکبر اللہ پھر نوجوان اوہ کھڑا ہویا عرض کر دینے علی ثلاثہ میت بعیر میں 300 اونٹ با ساز و سامان کو چاویاں سنے دینا وا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين آج تو بعد تو عمل کرنا کر تو جنتی ہے توجہ دے نال میرے محبوب آقا اپنی زبان اطہر دے اندروں فرمان عثمان تو جنتی ہے 12 دفعہ میرے پیغمبر نے اعزاز فرمایا زبان اطہر دے اندروں عثمان تو جنتی ہے 12 مرتبہ عثمان تو جنتی ہے عثمان تو جنتی ہے تے جو کالے کپڑیاں والے کہ میں کہہ سکتے نے میرا عثمان علی دے دل دے اندر بغض رکھن والا اور نہیں لوگوں نجف دے مقام دے اندر اپنی مسجد دے اندر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ اٹھا کے ویکھ لے کشف الغمہ اٹھا کے ویکھ لے او دے اندر میرا علی فرما رہا ہے لوگوں خبردار 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 جڑا عثمان دے بارے اور میرے بارے دے اندر کوئی ایسی بات کر جائے توجہ دے نال میرے پیغمبر مسکرائے لیکن اجے بھی چندے دی ضرورت ہے اجے بھی مال دی ضرورت ہے میرے پیغمبر نے جنتیاں خوشخبریاں دے کے عثمان نو بٹھا دیتا تے میرے آقا فرماندے نے اور نقدی دے اندر مار لے کے آؤ چندہ لے کے آؤ سونا لے کے آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان ذو النورین نوجوان کون ہے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جدو میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ نقدی دے اندر لے کے مال آ جاؤ عثمان نے غنی کھڑے ہوئے نے گھر دے اندر جا کر کے اٹھائیاں سونے دیاں شرفیاں کتنیاں 1000 شرفیاں لے لیاں 1000 پولٹیاں شرفیاں لے لیاں ابن ماجہ جامعہ ترمذی دے اندر واقعات موجود نے پڑھنا چاہیں پڑھ لیں سب تو بہترین کتاب مشکات المصابی دا مطالعہ کریا کر جدو مشکات المصابی دا تخریج کیتی ہوئی دا مطالعہ کرے گا ساریاں کتاباں سیاستہ دا مطالعہ ہو جائے گا توجہ دے نال اللہ اکبر اللہ عثمان غنی گھر دے اندر لوٹ گئے نے لوٹ کے واپس آئے نے تے آ کے میرے پیغمبر نو 1000 اشرفیاں دے دیتیاں نے نا آقا علیہ السلام جدوں اشرفیاں لے لیاں چولی دے اندر پا لیاں یقلبها فی حجری میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی دستے مبارک نال الٹ رہنے پلٹ رہنے تے جنتیاں خوشخبریاں دے رہی ہیں میرے پیغمبر جنتیاں خوشخبریاں دے رہنے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان بڑیاں حیاواں والے عثمان کون عثمان نے نا آئیے ذرا توجہ دے نال میرے محبوب آقا علیہ السلام تشریف فرمانے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ شکر میرے اللہ تیرا شکر میرے اللہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دی ران دے ہوتے اپنا سر مبارک رکھ کے تشریف فرمانے دروازہ کھٹکان والا توجہ میری طرف پکھے چلا دیو دروازہ کھٹکان
آن والے نے دروازہ کھٹکایا، من دکل باب، بوئے تے آن والا کون؟ انا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ابو بکر صدیق۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اندر آ جا، داخل ہو جا۔ ابو بکر صدیق نے بات کی تھی، واپس لو کے چلے گئے۔ دوبارہ بات دستخط ہوئی ہے نا، بوئے تے دستخط ہوئی ہے، من دکل باب، بوئے تے آن والا کون ہے؟ تے اگروں آواز آئی آنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عمر ماں، میں اللہ دے رسول دے نال ملاقات کرنی ہے۔ زیوکار حضرات توجہ دے نال میرے محبوب دے پاس آئے، بات کی تھی، بات کرن تو بات لوٹ گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ میرے آقا نو تیسری آواز آئی، من دکل باب، کون بوئے تے آن والا جے؟ آئے ہیں میں صدقے جاواں اور لوگوں قربان جاواں، پوری کائنات دی تاریخ اٹھا کے ویکھ لو، ہائے ہائے ایک بیٹی نہیں، دو بیٹی نہیں، میرے پیغمبر جدوں بدر دے میدان دے اتے جنت البقیع دے اندر آئے، عثمان غنی دے موڑیاں تے اپنا دستے مبارک رکھیا۔ عثمان غنی رو رہے نے تے عرض کی تھی اللہ دے رسول میں رو رہا ہاں، اللہم سعیدن، جیڑا مینوں اللہ نے احساس دیتا اج میرے کولوں کھویا گیا وے، اج بیٹی فوت ہو گئی ہے رقیہ، میرے محبوبہ تہاڈے نال میرا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ نانا میاں رقیہ دا رشتہ زمین تے میرے آقا نے کیتا ہے، دیکھ لینا میرے اللہ سمانا تے جبریل آئے، جی رب جلیل، جی رب جلیل، جاؤ جاؤ دوڑ کے میرے محبوب آقا نو پیغام دے دیو، میسج دے دیو کہ عثمان غم زدہ ہو گیا ہے، تہاڈے رشتے تو جیڑا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ہن اساں آسماناں تے فیصلہ کرنے آ، سیدہ ام کلثوم دا نکاح عثمان دے نال پڑھایا جائے، تو رشتہ کرے، 10 بندے محلے دے اندر بھیجیں، چیک کرو میری بیٹی دے نال نکاح ہونا ہے، کتے کردار دا غلط نہیں ہے، پورا محلہ چھان دینا ہے، تو بیٹی دا رشتہ کریں، پورا محلہ چھان دیں کہ میری بیٹی دے لائق ہے کہ نہیں ہے، تے پر جدا رشتہ آسمانہ تو ام کلثوم دا رشتہ میرے عثمان نو ملے، نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ، میرا عثمان کی میں غلط ہو سکتا ہے۔ نانا وقار اپنے ذہنہ دے اندروں تستا سب نو ختم کرو۔ تیسری آواز آئی ہے، من دکل باب، اور بوئے تے آن والا کون ہے؟ میں عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا بڑی تکلفی بے تکلفی دے نال ٹیک لائیے۔ علامہ ابن حجر نے لکھے آئے اس طرح لگی ہوئی ہے، جدو عثمان شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام سنیا، میرے پیغمبر سدھے ہو گئے، اپنی پنڈلی مبارک ننگی سی کپڑے دے نال ڈھانپ لئی، تے کی میرے آقا نے فرمایا او عائشہ تو ایویں کارے کہ دیوار دے نال لگ جا۔ امی عائشہ نے فٹافٹ اپنے رخ انور تے پردہ کیتا، دیوار دے نال لگ گئیاں، جدو دیوار نہ لگیاں عثمان آئے، گل کر لئیے، گل کر کے چلیاں چلے گئے نے نا، اللہ اکبر، اللہ کون ہے نا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل دے اندر بات آئی، میرے محبوبہ ایک بات نے کنفیوژن پیدا کر دیتی ہے، پریشانی پیدا ہو گئی ہے، میرا بابا ابو بکر صدیق دنیا کائنات دے اندر کنوں پیارے، میرے بابے نے مسلسل متواتر نمازاں پڑھائیاں، 2 نمازاں میرے بابے دے نال تساں مل کے پڑھائیاں نے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنے بابے ابو بکر نو بلاؤ، اتنیاں محبتاں والے، اتنے کرماں والے، لیکن او بھی آئے تسی پنڈلی ننگی رکھی لوٹ گئے۔ عمر فاروق آئے، او ساری دنیا کائنات دے اندر میرے پاک پیغمبر دے پاس مراد
اولادے رسول آئے نے، مرید رسول آئے نے، پر عمر آئے مرید رسول بن کے آئے، میرے آقا دی علامات آئے، جدوں آ کے چلے گئے میرے آقا کھڑے ہو گئے، اپنا بستر چھوڑ کر کے آپ نے فرمایا دستے مبارک اٹھایا، لوگوں آؤ انہاں صحابہ دے بارہ دے اندر چیم گوئیاں نہ کریا کرو، انہاں صحابہ دے بارے دے اندر تبرہ نہ کریا کرو، انہاں صحابہ دے بارہ دے اندر اپنی زبان نہ کڈیا کرو۔ میں مثال دے ناما صحابہ دی، کدے ایویں ہویا ہے تسی تھکو آسمان دے چن دی طرف، کدی تھک بھی آسمان دے چن تے گیا ہے نہیں گیا، او تہاڈے غلاظت چہرے تے آئے گی نا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے اللہ نے فرمایا کتے اولئک ہم المفلحون اولئک ہم الراشدون، کتے اللہ فرما دینے لوگوں آئیے نا ذرا، میرا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرما دینے او اے شاہ میں عثمان دے کولوں کیویں حیا نہ کرا جدے کولوں آسمان دے ملائکہ بھی حیا کر دینے۔ عثمان غنی تے اونے کہ جدوں کلے بھی گھر دے اندر غسل کر دینے، کپڑے دے نال کر دینے، عثمان غنی اونے جدر لوگ کھڑے ہون اپنی پٹھ کر کے نہیں کھڑے ہوندے، انیاں حیاواں والے نے۔ اللہ اکبر، کون اللہ، کون عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری بات سناواں گا، بند کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ، دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، خاموش نہ بیٹھا کرو، صحابہ دا نام آوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرو، اللہ انہاں تے راضی ہو گئے، اللہ انہاں تے راضی ہو گئے، اپنے رب تے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، دور خلافت عثمان ذوالنورین، دور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داوے، دور خلافت ہوئے تے قید سالیاں پہ گئیاں، مال و زر ختم ہو گیا، مال جنہ دے کول مال آج بھی ہے وہ مال کما رہے نے، تو جڑا غریب آدمی وہ تو پس رہا ہے۔ آج حالات کیسے ہو گئے نے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا بھی نواز شریف اچھا ہے یا عمران خان اچھا ہے یا فلاں صاحب اچھا ہے، وہ اج تہاڈے اعمال صحیح ہوندے تے اس طرح دے حکمران ساڈے تے مسلط ہی کیوں ہوندے؟ اور اج جو حالات نے، بیٹی دی عزت پامال ہو رہی ہے، اور بیٹی دی کی عزت پامال ہونی ہے، جنوں اس سویرے خبر سنی ہے ایک جانور ایک بکری اور تیناں بندے نے انہاں دے نالوں غلط کام کیتا، بکری دی مر گئی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ وہ کیسی حکمرانی ہے، کیسی رعایا ہے، جیسا رعایا دا کردار ہے ویسا ہی حکمرانہ دا کردار ہے۔ اسی بیٹھ جانے ہیں دکانہ تے جی فلاں صاحب غلط ہے، تسی بھائی وہ غلط ہے تو تسی اپنے آپ نو صحیح کر لو، کسے نو انگل اٹھانی نہیں۔ حالات دیکھو، نہ بیٹی دی عزت پامال، نہ بیٹی دی عزت محفوظ ہے، 12 سال دی بیٹی قتل عام ہو رہا ہے۔ جارمن نال جدو زنا کیتا جائے گا، میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت ہی آمد قریب ہے، قیامت ہی آمد قریب ہے۔ جاؤ اخبارات اٹھا کے دیکھو، اوکارا دے علاقے دے اندر ایک بکری دے نال اس طرح 3 بندیاں نے اپنے رب کو معافی منگو، استغفر اللہ، سب کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو پھر کیا ہوگا ایسی قوم کا؟ آنڈا او دی قیمت کیا ہے، چینی دی قیمت کیا ہے، آٹا کتنے چلا گیا ہے۔ یہ حالات کس نے بنائے؟ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تمہارا اگر آج کردار کتاب و سنت کے مطابق ہوتا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کرتے، ہم اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ایمان والا ہم پر مسلط کر، ہم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ ہم کو معاف فرما۔ وہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا 300 کے قریب کیوں چلا جائے گا، یار کیا کرتے ہو؟ کبھی ایسا بھی سنا تھا؟ یہ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، سنو، جاؤ علماء سے پوچھ لینا۔ جب میری طرف توجہ کرو حدیث کو، جب تمہاری اشیاء کھانے پینے والی مہنگی ہو جائیں تب سمجھو قیامت کی نشانی ہے، اور اللہ حکمرانوں سے بھی رعایا سے بھی ناراض ہے۔ اللہ حکمرانوں سے بھی رعایا سے بھی ناراض ہے۔ ہمیں کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا۔ گولی لگنی ہے لگ جائے، بات ایک ہی ہے کہ جب تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں گے
اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. ہمارے اعمال نامے اللہ ناراض ہے. وہ آج جانوروں سے زنا ہوتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے. قیامت کی نشانی ہے. ایک آٹا کیا قیمت ہے یار, غریب آدمی جاتا ہے. وہی بات کر رہا ہوں نا کہ مزدور تو اس کی تو مزدوری ختم ہو رہی ہے, لیکن جو امیر زادے ہیں وہ امیر زادے ہو رہے ہیں. انہیں کیا پتہ ہے, انہیں کیا پتہ ہے. اللہ ہمارے اعمالوں کو بھی اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی کتاب و سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرنی چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے بھی فلاں گندا ہے فلاں اچھا ہے. اس بات کو چھوڑ دو, اپنے ذہنوں سے سیاست کو ختم کرو. جب تم اللہ کا در پکڑو گے یہ پوری کائنات تمہارے اللہ خادم کر دے گا. پوری کائنات کو اللہ تمہیں خادم بنا دے گا. آخری بات کروں, ٹائم ہو چکا ہے. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عثمان؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دور خلافت ابو بکر کا صدیقہ ہو گیا. تاجر دوڑے دوڑے گئے, ان کے پاس موجود ہے مال. کس کا مال ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں فلاں تاجر کا مال ہے. وہ دوڑے گئے, کن کے پاس گئے؟ ان کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم تاجر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم تاجر ہیں مدینہ کے, ہمارے پاس اتنا ہے, 10 روپے کے پیچھے 2 روپے دیں گے. پھر کہتے ہیں 4 روپے دیں گے. کہتے ہیں 10 کے برابر 10 لے لو. بات تو وہی ہے نا, جو امیر امیر ہی ہے. تو یہ گلہ 1000 کا جو لشکر ہے نا, ہمیں دے دو, سودا کر لو. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح, یہ لشکر ہے کس کا, کون ہے وہ؟ کہنے لگے یہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کہتے عثمان سودا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے اور بھی تاجر ہیں مدینہ سے, لے آؤ. سب کہنے لگے ہم سے بڑا کو مدینہ میں تاجر نہیں ہے, مدینہ میں تاجر نہیں ہے. کہنے لگے جاؤ میرے بھائی کو, میرے بڑے بھائی کو کہہ دو یہ اس کی چابیاں ہیں. 1000 کا جو لشکر ہے, اونٹوں سمیت کچالے سمیت پورا سامان ہے, یہ غریبوں میں تقسیم کر دو. جتنے مدینہ کے غربا ہیں ان کو دے دو, ان کو دے دو. عبداللہ بن عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میں اس وقت مدینہ منورہ دے اندر سی. کہنے لگے میں سو گیا, رات میں خواب آئی. میں دیکھیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھوڑے دے اتنے سوار نے, ترکی گھوڑے تھے. ترکی دا گھوڑا سب تو مہنگا ترین اور خوبصورت ترکی ہے, ترکی دا گھوڑا. آپ نے دستے مبارک چھڑی سٹک پکڑی ہے, چمک رہی ہے. میں دوڑ کے گیا, میں کہا سلام کرا, اللہ دے رسول آ رہے ہیں. چچا زاد بھائی سر عبداللہ بن عباس ہے, کزن سن اللہ دے رسول ہے. کہنے لگے میں جدو مینو چھوڑ کے کراس کر کے دوڑ کے چلے گئے کہ میں پچھو آواز ماری. آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے. میں دوڑ کے, میں اللہ دے رسول تسی مینو پہچانے نہیں, میں تاڑے چچا دا بیٹا عبداللہ ہاں, تاڑی دعا ہاں. آپ نے فرمایا عثمان, آپ نے فرمایا عبداللہ مینو اج اینی جلدی ہے, مینو اینی جلدی ہے کہ آسمانہ دی حوراں نال عثمان غنی نے جڑا ایک غریباں دے اندر لشکر تقسیم کیتا ہے, دی وجہ تو نکاح ہو رہا ہے, میں اس شادی دے اندر شامل ہونا چاہ رہا ہوں. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹائم ہو چکا ہے, دل بڑا کرتا ہے انہاں دی بات اور بیان کر دی, لیکن 6 منٹ رہ گئے. بڑی معذرت چاہنا. اللہ تعالیٰ سانو انہاں صحابہ دی عزت احترام کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اے ایمان دی نشانی ہے, جڑا صحابہ نال پیار کرے گا اللہ دے گناہاں نو معاف کرے گا. اور حقیقت صحیح حدیث ہے, جڑا پیغمبر دے صحابہ نال پیار کرے گا اللہ دے گناہاں نو معاف کرے گا. وہ ایمان دی نشانی ہوئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.